السلام علیکم، میں ہوں عبدالحق شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس ٹاک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام پروجیکٹ اور بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آج ہم موجود ہیں سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کراچی میں. یہاں پہ ایڈوائزری سینٹر میں اور کال سینٹر میں جو جگہ ہے، یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ کورٹوں کے معاملات ہیں جو اس وقت خواتین کے حوالے سے بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے اس ملک میں. جس طریقے سے کورٹوں میں خواتین خوار ہوتی ہیں، تو کال سینٹر کے ذریعے ان تمام مسئلوں کو ایک طرف یکجا کیا گیا ہے اور اس طریقے سے یہاں سے مسائل کو بہت آسانی سے حل کیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس عارف حسین خلجی صاحب. تو آئیے ملتے ہیں سر سے. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا بڑا. اچھا سر، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ لیگل ایڈ سوسائٹی اور اس طریقے سے یہ جو آپ کال سینٹر وغیرہ چلا رہے ہیں، سر سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ مجھے اسٹارٹ سے اس سسٹم کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ سسٹم بہت وسیع ہے آپ لوگوں کا. دیکھیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا فقدان ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں علم نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی پرابلمز آتے ہیں زندگی کے، تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ یہ اپنا حق کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو لیگل ایڈ سوسائٹی جس وقت بنی تھی تو انیشیلی جسٹس ناصر اعظم زاہد صاحب اس کو دیکھتے تھے. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جیل میں کام کریں اور جیل میں خاص طور پہ جو خواتین ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کو فری سروس پرووائڈ کریں تاکہ ان کو جلد سے جلد جیل سے آزادی مل سکے. پھر آہستہ آہستہ یہ کام بڑھتا گیا. اب ہم اس وقت مختلف کام کرتے ہیں، جیسے کہ خواتین کو ہمارے یہاں پر خاص طور پر ان کو انہیریٹنس رائٹ نہیں دیا جاتا ہے. جائیداد میں جو ان کا حق ہوتا ہے ورثہ کے طور پر، اگر ان کے والد کا انتقال ہو جائے، ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے، تو ان کو اس کا حقوق نہیں ملتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہمارا واقعی کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو آگاہی دیتے ہیں، ان کو چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ کا کیا حق ہے. کسی عورت کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو انہیں ہم لیگل سروس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ عدالت سے ان کو جلد سے جلد اس کا حق مل سکے اور داررسی ہو سکے اور جس نے زیادتی کی ہے اس کو سزا مل سکے. اسی طرح ہمارے یہاں مائنورٹیز ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں کافی شکایت ہوتی ہے، تو ہم ان کو بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں تک کہ یہ لیگل ایڈ کال سینٹر کا تعلق ہے، تو لیگل ایڈ کال سینٹر اس پورے ریجن میں واحد ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کو فری آف چارج ہائی کورٹ انرولڈ ایڈوکیٹ بتاتا ہے کہ آپ کے پرابلم کا حل کیا ہے. آپ کو سول عدالت میں جانا ہے، آپ کو فیملی کورٹ میں جانا ہے، آپ کو ہائی کورٹ میں جانا ہے، آپ کو پٹیشن فائل کرنی ہے، آپ کو امبڈسمین کے پاس جانا ہے، سروس ٹربیونل میں جانا ہے. جو بھی اس کی ریمیڈی ہوتی ہے وہ ہم اس کو بتاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کافی سہولتیں آتی ہیں. یہ ہمارا کام ہے. اب ہم نے یہ بھی محسوس کیا ریسنٹ پاسٹ میں کہ عدالتوں میں کیسز کی بہت زیادہ پینڈنسی ہو گئی ہے اور اس وجہ سے جو کہا جاتا کہ انصاف فوری ہونا چاہیے، اس میں ان کی کو کافی تکلیف کا دیکھنا پڑتی ہے. بے شک ہمارے جج حضرات بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، مگر 24 کروڑ کی آبادی میں کہ مقدمات کا فیصلہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. تو پوری دنیا میں
ایک سسٹم کریٹ کیا گیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے مسئلے مسائل وہ آپس میں بیٹھ کر خود طے کر لیتے ہیں، جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم، ADR جسے کہا جاتا ہے۔ تو ہم وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارا ادارہ ہائی کورٹ آف سندھ سے نوٹیفائڈ ہے، ہمارا ادارہ فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان سے نوٹیفائڈ ہے، ہمارا ادارہ ڈلہی بلوچستان میں نوٹیفائڈ ہے۔ تو یہ سب جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر ان کے درمیان میں بات چیت کروا کر رضامندی سے حل کروا دیتے ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہے یہ کوئی انگلش سسٹم ہے یا کہیں اور سے آیا ہے۔ ہمارے مذہب میں قرآن شریف میں بھی سورہ نساء میں کہا گیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جائے تو ایک آدمی عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے ہو، وہ کوشش کرے کہ ان کے درمیان راضی نامہ ہو جائے۔ تو یہی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو وہ عمل بتاؤں جو نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو بتایا دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانا۔ تو وہ کام ہم کر رہے ہیں اور کافی حد تک لوگوں کو کے مسئلے مسائل ہم نے حل کروائے ہیں۔